الله 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 ما لنا مولا سوى الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ. اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی بچپنے سے ہی رشد و ہدایت حکمت دائی کر رکھی تھی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور ہم انہیں خوب جاننے والے تھے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے کلام پاک میں اپنے نبیوں اور رسولوں کے حالات، واقعات اور قصے ذکر کیے ہیں.
کہیں تفصیلات آ گئیں اور کہیں اجمالاً اللہ نے ان کو ذکر کیا، اور یہ بڑا خوبصورت اسلوب اور طریقہ ہے لوگوں کو بات سمجھانے کا کہ ان کے سامنے حالات اور واقعات ذکر کیے جائیں تاکہ وہ حالات اور واقعات کو پڑھ کر ان سے سبق اور عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو واقعات اور قصے ذکر کیے ہیں، ان کے ذکر کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے۔ اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا، پوری ایک سورت ہے۔ اس سورت کے آخر میں جا کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کیا کہ ہم نے اپنے رسول بھیجے قوموں کی طرف، رسولوں نے قوموں کو دعوت دی، لیکن جس وقت اللہ کے رسولوں کی دعوت کا انکار ہوا اور رسول مایوس ہو گئے، پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ نے فرمایا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، ہم نے رسولوں میں سے جس کو چاہا نجات دے دی، بچا لیا، اور ساتھ میں ان کی قوم کو بھی اپنے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ نے یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ۔ لوگوں، یہ جو واقعات اور قصے ہیں، ان کے اندر عقل والوں کے لیے بڑا سبق موجود ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بندہ قصے کے طور پر، کہانی کے طور پر، واقعہ کے طور پر ان کو پڑھ لے، نہیں، عقل والوں سے اللہ مخاطب ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں بڑا عبرت کا سامان موجود ہے، لیکن عبرت پکڑے وہ جو عقل والے ہیں۔ بے عقل کو ان سے کوئی سبق حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہے، ایسے ہی قصہ کہانی جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، کوئی ابتدا انتہا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لوگوں، یہ اس اللہ کی طرف سے ہے کہ جس کی طرف سے بیان کردہ باتیں گھڑی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ ہر بات دلیل کے ساتھ اور ہر چیز کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے۔ تو قصوں کے بیان کا اور ذکر کا جو مقصد اللہ نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ عبرتن لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بڑا عبرت کا سامان موجود ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مکمل قصہ واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم المرتبت پیغمبر، ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 9 سلسلے بنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر سے لے کر نوح علیہ السلام تک 9 نسلیں ہیں۔ 10ویں نسل پر جا کر، 10ویں پشت پر جا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب سیدنا نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے والد عمر ان کی تھی 75 سال، والد کا نام ہے آزر، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے سورۃ الانعام۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو کہا، ان کو دعوت دینے لگے نا، تو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جب انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا۔ اب اس میں بڑی تفصیلات ہیں مورخین کی، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی، پھر یہ بائبل میں دیگر کتابوں کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تعرف یا
تھا۔ مفسرین نے نقطوں کو بہرحال حل کیا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت نقطہ جسے بعض اہل علم نے ذکر کیا وہ یہ کہ آزر وہ بت تھا جس کی پوجا کرتا تھا تعرف، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا والد، پھر انہی کے نام سے مشہور ہو گیا نام، یا یہ ہے ایک لقب ہے دوسرا نام ہے۔ بہرحال قرآن نے اس مسئلے کو ویسے ہی حل کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر۔ اب اس آزر کے 3 بیٹے تھے، ناہور، ابراہیم، ہاران۔ ناہور بڑے تھے، ابراہیم درمیانے، اور چھوٹے بیٹے کا نام ہارون۔ ہاران کے بیٹے تھے لوط علیہ السلام۔ تو لوط علیہ السلام پھر کیا لگے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم المرتبت پیغمبر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو بڑی عظمتوں اور شانوں سے نوازا۔ حلیہ ان کا کیا ہے؟ حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث، صحیح بخاری میں، مسند احمد میں، دیگر میں موجود ہے۔ آپ نے کہا لوگو بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اطوف بالبیت، اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ خواب ہے، کتنا مبارک خواب ہے، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ وہی ہوا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں کتاب احادیث الانبیاء میں، اور اسی طرح سے کتاب اللباس میں اور دیگر جگہوں پر، اور مسند احمد میں بھی آپ کے یہ فرابین عالیہ موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے۔ راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور اس دوران اللہ نے میری ملاقات کروائی 3 اولو العزم پیغمبروں سے، رأیت عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم، میں نے خواب میں دیکھا عیسیٰ کو، موسیٰ کو اور ابراہیم کو۔ پھر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ذکر کیا، پھر آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ ذکر نہیں کیا، خاموش ہو گئے۔ اب صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی جی 3 نبی آپ نے دیکھے ہیں، 2 کا حلیہ تو ذکر ہو گیا، تیسرے جو ابراہیم ہیں ان کا حلیہ کیا ہے؟ فرمایا انظروا الی صاحبکم، ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا ساتھی، مجھے دیکھ رہے ہو نا، جو حلیہ میرا ہے وہی میرے جد امجد ابراہیم کا حلیہ تھا۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، ابا جان کی عمر 75 سال ہے، 75 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو یہ بیٹا عطا کیا۔ کہاں پر؟ بابل میں، یہ کلدانیوں کا علاقہ تھا، بابل شہر۔ یہاں سے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنے بیٹے ابراہیم کو، کیونکہ لوط علیہ السلام کے والد وفات پا چکے تھے، اور اپنے اس یتیم پوتے کو، ابراہیم علیہ السلام کی اب شادی ہو چکی تھی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، لیکن وہ بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تینوں کو لے کر نا یہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ وہاں سے نکل پڑے کنعانیوں کے علاقے کی طرف، اور یہ حیران وغیرہ کا ایریا ہے، بابل، یہ جزائر، یہ دمشق، یہ سارے کے سارے ایریے اس طرح سے یہ پٹی بنتی جیسے تکون نہیں بنتی، اس طرح سے اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو بابل سے نکلے حیران چلے گئے۔ اب وہاں پر حیران میں آزر کی عمر ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے والد کی 250 سال، اور ان کو اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آ گیا، وفات پا گئے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ، ابراہیم علیہ السلام پھر آگے بڑھے اور کنعانیوں کے علاقے کی طرف چلے گئے، حیران میں کچھ عرصہ رہے، ابا جی وفات پا گئے، اب وہاں سے بھی کوچ کیا، اور پھر جزیرہ شام کے علاقوں میں رہے،
دمشق کے شہر کو جن لوگوں نے بسایا، یہ سارے کے سارے لوگ یہ ستاروں کے پجاری، یہ بتوں کے پجاری، بلکہ دمشق کے اگر آپ نقشوں کو دیکھیں یا اس کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ لوگ 7 ستاروں کے پجاری تھے، اور انہوں نے اپنے شہروں کے جو دروازے تھے شہر کے، ان دروازوں کے نام بھی اپنے ان ستاروں، اپنے جھوٹے معبودوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ فلاں ستارہ، فلاں ہمارا جو معبود ہے یہ اس کے نام کا دروازہ ہے، یہ فلاں کے نام کا دروازہ ہے۔ آج بھی ان کی تاریخ کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ تھا ایریا بابل، ہیران، کنعانیوں، کلدانیوں کے ایریے، یہ دمشق کا ایریا، جزیرے میں بھی رہے، شام میں بھی رہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی ایسی فہم و فراست سے نوازا، باوجود اس کے گھر میں بھی شرک ہے، قوم میں بھی شرک ہے، بابل میں رہے وہاں بھی شرک، بچپن وہاں گزرا، پھر آگے چلے گئے حیران، وہاں بھی شرک، پھر اس سے آگے بڑھے، آگے چلے گئے وہاں بھی شرک، ہر طرف شرک ہی شرک ہے۔ دمشق دیکھو تو، شام دیکھو تو، جہاں بھی یہ عراق کے ایریے ان کی سراؤنڈنگ میں، لیکن سبحان اللہ جس کو اللہ سنبھالے، جس کی اللہ حفاظت فرمائے، روئے زمین پر صرف 3 لوگ موحد تھے، سیدنا ابراہیم، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے سیدنا لوط علیہم السلام۔ ان کے علاوہ باقی سب کے سب شرک کرنے والے تھے۔ یہ ہے ان کا تھوڑا سا تذکرہ جو آپ کو کتب تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ملے گا، اور احادیث میں مل جائیں گی بعض باتیں۔ اللہ نے اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِّن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی، یعنی بچپنے سے ہی، ابتدا سے ہی رشد سے نوازا، ہدایت سے نوازا، فہم و فراست دی، ان کو حق اور باطل کی پہچان عطا کر دی، اور ہمیں سب پتا تھا کہ ابراہیم اس قابل ہے، ابراہیم اس قابل ہے کہ اس کو بچپنے سے ہدایت دے دی جائے۔ اور یہ وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورۃ العنکبوت میں تفصیل سے، اللہ نے کہا جب ابراہیم بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، جیسے ہی بڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت دیکھیے، اپنی قوم سے کہنے لگے اے میری قوم، ان سارے بتوں کو، ستاروں کو، جھوٹے معبودوں کو، اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو۔ پھر دلائل دیے باقاعدہ اس پر، فرمانے لگے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، میری مانو اگر تمہیں علم ہونا تو تمہارے حق میں یہ بات بہت بہتر ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، ڈرو بھی اسی سے، کیونکہ عبادت جب ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں تو میں اس کے طرف سے آنے والے ہر قسم کے نقصان سے بچ جاؤں، یہ مشکل وقت میں میرے کام آئے، یہ میری مشکل ٹال دے، لہٰذا اس کا خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، یہ مجھے پکڑ نہ لے، یہ میری گرفت نہ کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، اور دل میں اگر کسی کا خوف رکھنا ہے تو اس کے لائق بھی اللہ ہے۔ آج کے جمعے کا یہ موضوع اور میسج لے کر جائیے، عبادت کے قابل بھی صرف اللہ، اور جس سے ڈرنا ہے اس کے لائق بھی صرف اللہ۔ کہا تمہارے حق میں بہت بہتر اگر تم جانو، آج سچی بات ہے پوری دنیا میں اس کرونا وائرس کی وجہ سے اس ذریعے کس نے پکڑ رکھا ہے؟ کیوں نہیں، کس نے پکڑ رکھا ہے؟ اللہ نے۔ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں زمین بوس ہو گئیں، بڑی بڑی مذہبی گدیاں، ان پر بیٹھنے والے
وہ بھی بیچارے کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ کل بھی تھا ایک بہت بڑے پیر صاحب کرونا وائرس میں آ کر وفات پا گئے۔ اب کس طرح سے تدفین ہو رہی ہے؟ لباس پہنا ہوا ہے، چند ایک لوگ ہیں سفید لباس مکمل، اور وہ لاٹھی کے ذریعے ان کے تابوت کو گھسیٹ رہے ہیں کہ تابوت کو ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا۔ دیکھو اللہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ وہ جن کی گدیاں دنیا میں قائم ہوتی ہیں، لوگ جن کو پیٹ کرنا گوارا نہیں کرتے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ یہ منظر بھی دکھا دیتا ہے، اور بھی اسی طرح سے بے شمار مناظر۔ تو پکڑنے پر قادر کون ہے؟ اللہ۔ تو ڈرنا اسی سے ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع بیان کیا ہے، انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کتنی شدت کے ساتھ کرونا وائرس کے حملے جاری اور ساری ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اس چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، ہم پہلے روز سے کہتے چلے آئے کہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، متنبہ ہونا چاہیے، کیونکہ تاریخ میں ایسی بہت ساری وباؤں کا، امراض کا ذکر موجود ہے۔ ایسی ایسی وبائیں بھی آئیں کہ جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے عظیم المرتبت لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان وباؤں کی زد میں آ کر۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، ہم لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ ہماری قوم نے جس طرح دیگر چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اسی طرح اس کا بھی مذاق اڑایا، اور اب دیکھ لیجئے نتائج کیا ہیں۔ ہر گھر میں بیمار، ہر گھر میں بخار، ہر گھر میں کرونا وائرس کا شکار، اور کتنے ہمارے پیارے قریبی ہمارے عزیز وہ اس کی زد میں آ کر وفات پا چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو بیچارے موت و حیات کی کشمکش میں ہیں اس وقت۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، بہت سارے احباب ہماری اسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے بعض ساتھی، یہاں پر ہمارے ایک ساتھی بیٹھا کرتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے پاس ان کے 2 بچوں حارث و زیر نے پڑھا ہے، حفظ کیا ہے۔ وہ بیچارے پچھلے جمعے کو مغرب کی نماز کے وقت ان کا یہاں پر جنازہ ہوا ہے۔ ہمارے محترم جمیل فیضی صاحب، بہت بہترین ماشاءاللہ الامہ لائرز فورم کے نام سے انہوں نے ایک بنایا سیٹ اپ، اور سینکڑوں کی تعداد میں حرمت رسول پر انہوں نے پروگرام کیے، بہت زبردست وکیل تھے۔ وہ بھی یہ پچھلے دنوں کرونا وائرس کا شکار ہو کر اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ ہمارے محترم پروفیسر جمیل صاحب جو ہماری مسجد کے نمازی، ہماری عید کے نمازی، وہ بھی بیچارے اسی ہفتے رواں ہفتے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح سے عالم دین، بہت زبردست عالم جنہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر جو ہمارا چل رہا ہے نا، بابل سے بطحا تک ان کی کتاب ہے، بڑی کتابوں پر انہوں نے کام کیا، صحاح ستہ پر کام کیا، موطا امام مالک پر کام کیا، ہمارے پی ایچ ڈی کے ساتھی تھے، بلکہ میرے جیسے کئی دوستوں کو انہوں نے توجہ دلا کر اس کی طرف راغب کیا کہ یار چلو پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ میری مراد عظیم شیخ ہمارے محترم زکریا
सैयद जाहिद साहब रहमहुल्लाह ताला, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हुए दिल को, हकीकत बात है, बहुत दुख पहुंचता है। वो भी कोरोना वायरस की वजह से वफात पा चुके हैं। तो मेरे अजीजों, ये तो मैं चंद एक चीजें आपके सामने रखी हैं, चंद एक अमवात, बहुत सारे हमारे कुर्बो जिवार में। आओ अब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करो। लोग बड़ी बातें करते हैं, ये करो वो कर लो। आओ मैं आपको खुलासे के तौर पर चंद बातें जिक्र करूं। सबसे पहली बात ये है, आप अपना इलाज रूहानी तौर पर करें। किस तौर पर करें? सब बताइए किस तौर पर? रूहानी। तो रूहानी तौर पर क्या है? अज़कार का एहतिमाम करें, चलते फिरते अज़कार का एहतिमाम करें। कितने प्यारे प्यारे अज़कार हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ते रहें, आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहें, आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहें। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गिरफ्तार, और आज हम सारे अपने अपने घरों में गिरफ्तार हैं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस, एक दूसरे से मिल नहीं सकते। बिल्कुल एहतियात होनी चाहिए, मैं भी बताता हूं इंशाअल्लाह ताला। तो रूहानी इलाज, अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार पड़ गए, क्या पढ़ रहे हैं? रब्बि इन्नी मस्सनियद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ आ गई है, तू सब रहम करने वालों से बढ़ के रहम करने वाला है। तो कोई एक जिक्र, उस पर आप कारबंद हो जाइए, उसको पढ़ते रहिए, रूहानी इलाज है। हम जनाब जैसे ही अल्लाह की तरफ से तकलीफ आती है, बीमारी आती है, चेहरा उड़ जाता है, रंग फक हो जाता है, और जनाब अल्लाह की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। याद रखो मेरे अजीजों, पहला काम, आज ये आपने सबक अच्छी तरह याद करके जाना है। सबसे पहला काम रूहानी इलाज। चलते फिरते उठते बैठते आपकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। कोई सा भी जिक्र ले लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत के खजानों में से खजाना भी है, बड़ा बेहतरीन जिक्र भी है, करते रहिए। दूसरी चीज, एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। एहतियाती तदाबीर, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए। पिछले जुमे हमने जुमा पढ़ा, जुमे के बाद अपने बुजुर्ग यूनुस भट्ट साहब का भी जनाजा पढ़ा हमने। वो अजीमुल मर्तबत हस्ती कि जिसने पूरे मुल्क के मदारिस को वफाक के साथ जोड़ा और इतना बड़ा उम्मत के साथ एहसान का मामला किया, वो जन्नतों में पहुंच गए इंशाअल्लाह। उनके जनाजे के लिए तशरीफ ला रहे बक़ियतुस सलफ हाफिज मसूद आलिम साहिब, अल्लाह सब बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए। पूरी तरह से फेस शीट है, हाथों पे दस्ताने हैं, मास्क पहन रखा है, और क्या बता रहे हैं? कह रहे खुदू हिज़्रकुम, मेरे जितने साथी ये जनाजा पढ़ने आए हैं, कुरान का पैगाम है, अपना बचाव इख्तियार करो। ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं। असल में हमारे यहाँ ना इल्म होता नहीं, जहालत होती है, जिसके मुंह में जो आया वो बोल देता है। लो जी, थोड़ा भरोसा नहीं अल्लाह ते, थोड़ा यकीन नहीं, थोड़ा तवक्कुल नहीं। हमारा तवक्कुल अल्लाह के नबी से ज्यादा है। अल्लाह के नबी के पास आने वाला आता है, घुटना नहीं उसने बांधा अपने ऊंट का, कहता नहीं तवक्कुल है मेरा रब पर, अब भी रब हिफाजत करेगा। आपने ये कोई तवक्कुल नहीं है, पहले घुटना बांध फिर तवक्कुल कर, पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो फिर तवक्कुल करो। उन्होंने फरमाया ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं। जनाजा पढ़ाया, एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, वो हम सब के फायदे के लिए है। फरमाते हैं हमारे प्यारे हमारे इर्द गिर्द से छट रहे हैं, किस किस तरह कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। दिल है कि तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वही कहेंगे जिससे हमारा रब राजी हो। और अगली बात, अल्लाह के नबी पर अल्लाह करोड़ा रहमतें नाजिल फरमाए, बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए। आपने कहा था मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें कोई मुसीबत आए ना तो तुम मेरी मुसीबत को याद कर लेना। किसी की मौत की मुसीबत आए तो अपने नबी की मौत की मुसीबत को याद कर लेना कि तुम्हारा नबी भी इस दुनिया से गया है, तुम्हारा गम हल्का हो जाया करेगा। और वाकई हमारे नबी की बातें बताई हुई कमाल हिकमत वाली बातें। फिर जनाजा पढ़ाने के बाद शेख साहब ने कहा सारे के सारे बगैर मुसाफा किए, बगैर मिले, जनाब यहाँ से रुखसत हो जाओ और अपने अपने तौर पर निकल जाओ, कोई किसी से ना मिले। ये खुजू हिज़्रकुम है, अपना बचाव इख्तियार करो। तो मेरे अजीजों, मेरा कहने का मकसद है एहतियाती तदाबीर। अभी भी हमारे कितने साथी बेचारे
ابھی بھائی بتا رہے تھے ہمارے شیخ تنویر صاحب، وہ بیچارے بہت سیریس حالت میں ہیں، بہت بیمار ہیں. ڈاکٹر اشرف صاحب کے بارے میں پتہ چلا وہ بھی کل سے وینٹیلیٹر پر ہیں. کتنے لوگ بیچارے اس وقت وہ شدید اس مرض کا شکار ہیں. اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. تیسری اور آخری چیز اس حوالے سے روحانی علاج، احتیاطی تدابیر، اور تیسری چیز ہے میرے عزیزو یہ جو علاج معالجہ ہے نا اس کو اختیار کریں. لیکن اس میں یاد رہے علاج بتانے میں بھی کسی نے اپنی مرضی نہیں کرنی. بڑا کچھ چل رہا ہے، سنا مکی لے لو، یہ فلاں کر لو، فلاں کر لو. بھئی ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہے. کسی نے سنا مکی کا کعوہ استعمال کیا اس کو نقصان ہو گیا، کسی نے کیا اس کو فائدہ ہو گیا. تو اس لیے مستند معالج سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. ہر ایرے غیرے کی بات نہیں، ٹوٹ کے چل رہے ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. اس لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ آپ یہ علاج بھی اختیار کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ضرور شفا دے گا. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو محفوظ ہے اللہ ان کو محفوظ ہی رکھے، اور جو بیچارے اس وائرس کا شکار ہو کر وہ بستر مرض پر ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، اور جو بیچارے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں تو انہیں شہداء کے مرتبے پر فائز فرما. اس کے بعد میرے عزیزو اگلی گزارش یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بتائیے ہمارے یہاں تعلیم و تعلم کے سلسلے الحمدللہ جاری رہتے ہیں. عشاء کے بعد ہماری ترجمہ قرآن اور حدیث کلاس ہوتی تھی. یہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے ادارے میں بچیاں پڑھتی تھیں، بچے پڑھتے تھے. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند ہے، اور ہم اس بات کے قطعاً قائل نہیں ہیں کہ بے احتیاطی کی جائے. میرے بہت سارے ساتھی بھائی کہتے ہیں آپ کو کوئی زیادہ کرونا وائرس ہے. بھئی ہمیں زیادہ نہیں ہے، اللہ سب کو بچا کے ہی رکھے. وہ جی فلاں مدرسے میں اس طرح ہو رہا ہے، فلاں مدرسہ چل رہا ہے. بھئی اگر کوئی بے احتیاطی اس طرح کر رہا ہے، اور کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایسے ہی بلا وجہ تو ہم ان معاملات میں بالکل بے احتیاطی اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے وسائل دیے ہیں، نیٹ کا ایک وسیلہ زبردست ہے، تو الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا یہ حل سوچا. ہمارے ادارے کے بچوں اور بچیوں کی کلاسز، اور انشاءاللہ جو عشاء کے بعد والی ہماری کلاس ہے نا ترجمہ قرآن اور حدیث کی، وہ انشاءاللہ تعالی آن لائن زوم ایپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ ہوا کرے گی اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. عشاء کے بعد 4 دن ہفتے میں ہماری کلاس ہوتی تھی، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات. انشاءاللہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک یہ آنے والے پیر سے ہم یہ کلاس شروع کر رہے ہیں. ترجمہ اور حدیث ہم پڑھیں گے، تجوید اس میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حدیث اور حدیث سے متعلقہ علوم انشاءاللہ. تو جتنے میرے بزرگ بھائی نوجوان ہیں وہ سارے کے سارے جو اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں اس کلاس میں، وہ انشاءاللہ بعد میں محترم قاری سلمان صاحب سے مل جائیں، اور سارا طریقہ بھی بے شک سمجھ لیں، یا اپنا نام اور موبائل نمبر ان کو لکھ کر دے جائیں تاکہ آپ کو اس گروپ میں ایڈ کر لیں، اور انشاءاللہ پیر سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے استفادہ کر سکیں. خواتین کے لیے الگ گروپ اور کلاس ہے، مردوں کے لیے الگ گروپ اور کلاس ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق دے اور قبول فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ باوجود اس کے کہ بڑی تنگی کا معاملہ ہے، ہمارے اساتذہ نے ماشاءاللہ سلسلہ جاری رکھا. اللہ میرے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اساتذہ کو، باوجود اس کے 2.5-3 ماہ سے لاک ڈاؤن اور سب لوگ اپنے گھروں میں. ہمارے محترم قاری زاہد صاحب بھی کافی بیمار ہیں، دعا کیجئے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ان شیخ کا فیض ہے کہ ان کی کلاس کے 2 طالب علموں سیف الرحمان اور خلیل الرحمان، انہوں نے ماشاءاللہ اپنا حفظ اور اپنی دہرائی محترم قاری زاہد صاحب کے پاس انہی دنوں میں مکمل کی. قاری ابو بکر صاحب نے ماشاءاللہ کچھ معاونت کی ہے، اور الحمدللہ یہ بچے اللہ کے فضل و کرم سے اپنا حفظ مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے. ابھی نماز جمعہ کے بعد یہ اپنا آخری سبق سنائیں گے. اور یہ بچے پتہ کون ہیں؟ یہ ہمارے پیارے بھائی عبداللہ عزیز میڈیکل سٹور والے، ان کے بچے ہیں. محترم حافظ عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ تعالی، آج وہ ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ان کے 2 پوتے ماشاءاللہ حفظ کی سعادت حاصل کر کے آج اپنا آخری سبق سنانے کے لیے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. محترم عبدالغفار صاحب بھی مجھے نظر آئے ماشاءاللہ، وہ بھی تشریف فرما ہیں. تو یہ وہ بچے ہیں اللہ کے فضل سے جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کی چھٹیوں کے دورانیے میں اپنا حفظ مکمل کیا ہے.
تو میرے عزیزوں یہ ہے ان مدرسوں کا فیض، یہ ہے ان مدرسوں کی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کارکردگی کہ جس کے آپ الحمدللہ معاون ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت فرمائے۔ دو باتیں اور ہیں میرے عزیزوں، آپ کا یہ جو وقت ہے نا انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ انشاءاللہ بچوں کا سبق سننے کے بعد ہم اپنے یہ فوت شدگان جو ہے ان کا جنازہ پڑھیں گے، کیونکہ ان سب کا جنازے میں بھی نہیں پڑھ سکا، میری اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اب اللہ کا فضل ہے، بہت بہتر ہوں الحمدللہ۔ دعا کیا کریں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے دین کے ہر طالب علم اور ہر عالم کی حفاظت فرمائے۔ علماء کی، طلاب علم کی سچی بات ہے، قدر نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت جب چھن جاتی ہے نا پھر قدر ہوتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء بیچارے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی پھر قدر بعد میں ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، الحمدللہ اللہ نے انعام کیا تو میں نے بھی جنازے نہیں پڑھے۔ سچی بات ہے، میں تو جب نماز پڑھتا تو ہر نماز کے بعد اپنے طور پر جنازہ پڑھ لیتا کہ یار کہ چلو ان کے لیے دعا ہی کر دیں۔ آج میں نے سوچا ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ جنازہ پڑھتے ہیں، بعد میں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب جنازہ پڑھ کے انشاءاللہ دعا کر کے جائیے، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔